فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بسم اللہ الرحمن صلی اللہ محمد محمد۔ عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا سارے۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں جو پتہ چلے کہ آپ ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں، بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ اپنے اپنے رزق کی فراوانی کے لیے، خصوصاً بانی مجلس کی رزق کی فراوانی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ سامعین محترم، خدا آپ کی اس جلیل القدر عبادت کو قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ضرور کہنا ہے۔ خدا ایسی عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا جو عبادت کی جائے اور اسے مانگا نہ جائے۔ ہم سب مانگنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی بچ گئے ہیں آمین ضرور کہیں کہ خدا آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ کے گھروں سے تکلیفیں مصیبتیں دور فرمائے۔ اگر کوئی مریض ہے تو خدا اس کو شفا کلی نصیب فرمائے۔ میرے ایک دوست ہیں، بھائی ہیں، ناصر خان صاحب بلوچ ہیں، وہ بڑے سخت مریض ہیں، دعا کریں کہ بیمار کربلا کے صدقے خدا ان کو شفا کلی نصیب فرمائے۔ جو بھی جو خواہش لے کے آیا ہے اللہ اس کی ہر شرعی خواہش کو پورا فرمائے۔ ہم تمام مومنین کی، سنی شیعہ کی، بلکہ پوری دنیا کی، پوری ورلڈ کی اب ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی آواز ہے۔ اس دعا کے اوپر آمین کہنا واجب ہے کہ خدا ہمارے 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا سارے۔ اجازت ہے نا کچھ عرض کیا جائے؟ حمد ہے اس سمیع بصیر اللہ کی جو ریگستان میں چلنے والی چونٹی کی قدموں کی آہٹ کو جانتا ہے۔ اور درود و سلام ان ہستی کے اوپر جو چلنے والی چونٹی کی جنس کو جانتے ہیں، نر جا رہا ہے یا مادہ جا رہی ہے۔ دوستان محترم، کوئی لمبی چوڑی میں نے بحث نہیں کرنی۔ میرے بہت ہی شریف بھائی، بہت ہی بڑے ذاکر ساجد بھائی تشریف فرما ہیں، یہ پڑھیں گے۔ میں بالکل مختصر پڑھوں گا، بہت سارے لوگ پڑھ گئے اور بہت سارے لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ فقط دیکھتے رہے تو پھر مزہ نہیں آئے گا۔ بات ایک ہی کرنی ہے، یہ مہینہ ہے شعبان المعظم کا، اس کا اینڈ ہو رہا ہے، آج آخری جمعہ تھا۔ اگلا مہینہ ہے رمضان المبارک کا۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو ان 2 مہینوں میں فرق اتنا ہے، رمضان میں صامت قرآن نازل ہوا ہے اور شعبان میں نعت قرآن نازل ہوا ہے۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، استقبال رمضان، کیونکہ رمضان آ رہا ہے۔ پڑھنا کچھ اور تھا، میں نے یہی سوچا ہے کہ رمضان جو آ رہا ہے تو استقبال رمضان کے لیے 2 جملے کہہ دوں۔ اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ کیا کیا؟ قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ جڑے پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساجد بھائی، میرے استاد محترم قبلہ آقا نسیم آباد، خدا انہوں نے درجات بلند فرمائے، وہ کہا کرتے تھے دنیا میں کبھی لڑائی نہ ہوتی اگر لوگ قرآن کی بسم اللہ کو جان لیتے۔ آئے ہائے، کوئی تو سننے والے بیٹھا ہے نا۔ انہیں نہیں تو حد بلند کر کے
लोगों ने बिस्मिल्लाह ही को नहीं समझा। जब मेरे मौला से पूछा गया कि बिस्मिल्लाह क्या है, तो मेरे इमाम ने कहा अल्लाह ने जितने सहीफे नाज़िल किए हैं, जितनी किताबें नाज़िल की हैं, उन सब का इल्म खुदा ने कुरान के अंदर रखा है। और पूरे कुरान का इल्म सूरह यासीन में रखा है, और पूरी यासीन का इल्म फातिहा में रखा है, और पूरी सूरह फातिहा का इल्म बिस्मिल्लाह में रखा है, और पूरी बिस्मिल्लाह का इल्म बाय बिस्मिल्लाह में रखा है, और पूरी बाय बिस्मिल्लाह का इल्म अल्लाह ने बा के नुक्ते में रखा है। मेरे इमाम ने कहा या युन्नास अना नुक्ततुन तहतल बा, लोगो जागो, उस बा के नीचे जो नुक्ता है वो मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ। समझो कि आपने कुरान शुरू होंदा पिया बिस्मिल्लाह तो इन्हें ना आमना बंदा ते बिस्मिल्लाह तो मुराद के है मेरा मौला अली। तशहुद तो मैंने पता नहीं, उलमा दा मसला है ते मराजे दा मसला है। इतना मैंने यकीन है जेड़ा बंदा ही नमाज पढ़ता ना शुरू अली तू करेंदा। हाय हाय मेरे खले जेड़े बाहर बैठे उन्होंने समझ का नहीं आई। कुरान दा गेट वे अली है, इमाम बारगाह ना दा गेट है, इथों दाखिल होने है ना, जेड़ा कुरान दा गेट है ना वो ना अली है। ते जिंदा मौला नाल तल्लुक नहीं वो तो कुरान खोल ही नहीं सकता। कुरान शुरू होंदा पिया बिस्मिल्लाह तो, खत्म किथे होंदा पिया वन्नास से। ये बिस्मिल्लाह तो मुराद तो मेरे मौला, वन्नास तो मुराद कौन है? मस्जिद नबवी रसूल खुदा बैठे सामने सहाबा दा मजमा, हसनैन शरीफैन खेल दे खलोते, जिब्रील नाजिल होया, अल्लाह दा रसूल इन्हां दुआ पुत्रां नूं अपनी झोली च बहा चाहे थे कुछ बद नजरे बैठे। हाय 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 जगह आयस मने वाले पिछले, और अल्लाह एक तोहफा भेजा केड़ा सूरह फलक और सूरह नास। एक सूरह एक बेटे के गले में डालो, दूसरी सूरह दूसरे बेटे के गले में डालो। इस इलाके के रहने वालों कुरान शुरू हो रहा है बिस्मिल्लाह से, खत्म हो रहा है वन्नास पे। एक कारियाने कुरान, एक हाफिजाने कुरान, कुरान पढ़ने से पहले ये तो देख लो ये वो कुरान है जो बाप के बगैर शुरू नहीं होता, बेटों के बगैर खत्म नहीं होता। जिंदाबाद। कुरान शुरू हो रहा है बिस्मिल्लाह तो, बाद नुक्ता है मेरा मौला अली। इन्हें ना हुण था एक सवाल है साजिद भाई, लोग इतराज करें कि ये कैसे हो सकता है कि पूरे कुरान के इल्म समेट के एक नुक्ते में आ जाए। तो सब देखना मैं दे रहे ये बड़ा कीमती जुमला तो जाया ना होवे भाई। ये किमें हो सकता है जो एक नुक्ते च सारा कुरान आ जावे, पूरी आसमानी किताबां आ जावें, पूरे सहीफे आ वजन, ये किमें हो सकता है? ये पहले समझाना मुश्किल है, हुण तो समझाना ही आसान हो गया। थोड़ी जेब में मोबाइल है, बोलो है ना, है कि नहीं? दो हो सन वो सिम है, वो एक बरस बराबर है गिफ्ट दे जेड़े पीछे बैठे हो, वो वजह कता कितनी है नुक्ता इतने इन्हें ना उस सिम दे विच राजी वाले दे नंबर हैं, तौसे दे हैं, डेरे दे हैं, पूरे पाकिस्तान दे हैं, गैर मुल्कों दे नंबर हैं। तो कुछ मेरे विरा मोमिन ऐसे काबिल हैं जिन्हें कुरान मजीद नूं डाउनलोड किया होया। बस मेरे जो मैंने ना तारीख ते टाइम कोई नहीं कुरान पढ़ान दा घर है, उन्हें मोबाइल कुरान च रखिया बस बह गए, सफर शुरू किया ने कुरान ही पढ़ते गए तो सफर ही मुकदा गया।
یہ چیزیں ہیں نا، یہ ساری چیزیں ایک سمجھ کی میں آ گئی ہیں. بیٹھے ہو ٹور گئے ہو. اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد جتنے میں پڑھتا رہ گیا، طالب علم رہا، ہزاراں دی تعداد لائبریری جیڑی کتاب ہے نا، ہزاراں دی تعداد ہے. وہ ساری 1000 کتاب چاہ کے انہیں ایک نقطے جو بند کر چھوڑے. ہائے ہائے، ایک کارڈ سم کارڈ بند کر دیتا نے. ہن پوری یونیورسٹی دے چکر لاون دا ضرورت کوئی نہیں. لائبریری چاہو تے بہ جاؤ ٹیبل تے، ٹک کرو ساری لائبریری سامنے، ٹک کرو کتاب سامنے، ٹک کرو اس صفحہ سامنے. اس 1000 کتاب کو ایک سل میں کس نے بند کیا ہے؟ پتہ نہیں مسلمانوں کی غیرت کہاں چلی گئی. پانی میں ڈوب کے مر کیوں نہیں جاتے؟ ایک سائنسدان غیر مسلم 1000 کتاب کو ایک سل میں بند کر سکتا ہے، اللہ پورے قرآن کو ایک نقطے میں بند نہیں کر سکتا. ختم. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراکا ما لیلۃ القدر. اور تو کیا جانے وہ کس عظمت کی مالک ہے، کس شان کی مالک ہے. تینوں نہیں پتا؟ اگو خود دسیندہ پہ ہے جو دی شان کی ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. بس تقریر میری ختم، مجلس ختم. یہ چیز سمجھامنی ہے. ساجد بھائی قرآن کیا کیا ہے؟ راجہ لے ہو جو اے 1000 مہینے تو افضل بہتر خیر رات خیر من 1000 شہر. اتھائی میرا توڑے ہوتے ایک سوال ہے تو میں امام زمانہ کو مدد منگنا جو ایک گل توڑی سمجھے جا جاوے تو میرا سفر پورا ہوئی سی. تو سے سارے میں دسو 1000 وڈا یا لکھ وڈا ہے؟ بولو لکھ وڈا. لکھ وڈا یا کروڑ وڈا؟ کروڑ وڈا ہے نا. اللہ یہ تو نہیں ہے کہ کروڑ مہینے تو افضل ہے. پتہ نہیں تو کیسے سننے رہے ہو؟ اے چٹکلے میں سنا کے جا سکتا. یار کیا بات ہے، کیا تشریح کر رہے اے چٹکلے ساجد بھائی میں نوان دے مگر انہوں دور ہی نہیں دیا. وہ دور ہی نہیں دیا. جڑے بچ گئے ہو کا چلا کے بنی آج تو میں نے دعا دے کے جب آج. اللہ کروڑ نہیں آکھیا، لکھ بھی نہیں سو آکھیا. راجہ لے ہوئے 1000 کیوں آکھیا سو؟ ہائے ہائے، 1000 ہے اتھے، لکھ ہے اتھے، کروڑ ہے اتھے. اے نہیں چھوڑ دیتا سو، اے نہیں چھوڑ دیتا سو، ہٹھا کیوں کھلوتا؟ اگر آکھیا لکھ مہینے تو افضل ہے تو فضیلت زیادہ ہے نا. کروڑ آکھیا تو ہور بدی ہے، نسو آکھیا. یہ 1000 کیوں آکھیا سو؟ یا امام زمانہ میری مدد کر. 1000 کیوں آکھیا سو؟ وہ راجی آلے ہو ساجد بھائی اس چیز کو جانتے ہیں. عربی زبان دے اندر، عربی لینگویج جی میں ساتھی سرکی ہے، جنہی عربی زبان جنہی خدا اندازل کیتی ہے نا، عربی زبان دے اندر 1000 تو اگا گنتی بھی کوئی نہیں. ہائے 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 ہائے. بہرحال آجانی نہیں سمجھا، میں اور کوشش کریں نا. میرے امام مسجد کوفہ بیٹھے تو میرے امام فرمایا میں علی کو پوچھو جو توڑا دل آتا ہے. میں 1000 سمجھا منا بس. ساجد بھائی ایک بندہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہ مولا یہ دسو زمین تو سورج دا فاصلہ کتنا ہے؟ اتھائی کتاب والے ساجد بھائی 170 لکھیے. اس نے کہ جیڑی تاریخ میں پڑھی ہے نا، اے پہلا بندہ آ جائے علی تے کم دا سوال کیتا. ہائے ہائے
جائے علمی سوال کیتا ہے باقی بجھارتا پوچھتے رہے ہیں چبلیاں مرندے رہ گئے یہ پہلا بندہ جائے چبل نہیں ماری جائے گل پوچھئے جو زمین تو سورج دا فاصلہ ہون تو اسے لے اگر تیار بیٹھو تو 1000 سمجھاما اے فاصلہ 1000 دا تو ہے نہیں اے ہے کروڑاں دا اگر میرے امام دسیں جو اتنے کروڑ کلومیٹر ہے تو وہ تو انہوں نے سمجھ نہیں آمنا ہائے ہائے کیوں جو 1000 تو اگر تو جان دے نہیں اگر نہ دسیں پھر علی امام کیسا دسیا سمجھایا دے کی میں ہون لاکھ ہن تو نہ جان دے یہ جڑا لاکھ تے کروڑ عرب ہے نا یہ ہون بھی انہیں ساڑھے کلو لیا ہے عجم کلو عربی زبان ہے بس 1000 اینڈ ہے مولا سمجھایا تھے کیوں سمجھایا میرے امام کیا کیونکہ جڑے عرب ہاں نا لاکھ تے کروڑ تو نہ جان دے گھوڑن تو جان دے ہاں نا وہ ایسے مہران جانورہ دے ایسے مہران کھورا وے کے 10 دن دیاں جے نردہ تے مادہ دا ایڈے قابل ہاں امام نے نفسیات تو کم لیا ہے سائیکالوجی یوز کی تھی کہ فرمایا نے اس مسجد جڑو مین گیٹ ہے نا اس گیٹ ایک لائن ہے خط مارو لکیر چھکو اس لکیر دے اتے عربی نسل دا فلاں گھوڑا کھڑا کرو اس نو دوڑایو 500 سال تک وہ دوڑ دا رہے جتھے دی دوڑ مک بنے نا ختم ہو بنے اتھے ایک خط ایک لائن کھچو اس لائن تو چل کے اس لائن تائیں جتنا فاصلہ بندا ہے نا اتنا ہی زمین تو سورج دا فاصلہ بندا ہے حیدری سائنسدان آج دے سائنسدان اس گھوڑن دوڑایا ہے یہ نہیں 500 سال دوڑایا سو ادھا گھنٹہ دوڑا کے اس سپیڈ نو کلیکٹ کیا چیک کیتا سو 1400 سال پہلے جڑا میرے امام دسیا ہی نا وہ رزلٹ آج نکلے ہے 1000 کے آگے گنتی نہیں ہے اللہ نے کیا کہا ہے 1000 مہینوں سے افضل کیا آکھنا چاہتا ہے آکھنا یہ چاہتا ہے بندے ہو وہ میری مخلوق جتھے تھوڑی گنتی ختم ہو گئی ہے نا یہ اس تو بھی افضل ہے نہیں سمجھے تسا جتنی گن سکتے ہو یہ اس تو ہی افضل ہے کیوں یہ رات افضل ہے اس رات قرآن نازل ہوا جڑے جاگتے بیٹھے ہو 365 راتاں ہیں انہیں نہ جتنے دیہاڑے اتنیاں راتاں شکل و صورت میں یہ ساری راتیں ایک جیسی ہیں جی میں بیاں راتی شام ادھے شام ادھے چان ادھے چان ادھے تارے ادھے بھی تارے جی میں انہاں دی انتہا سہری تے ادھے بھی انتہا سہری تے اگر باقی راتہ جو کوئی رات یہ آکھے کہ یہ ہم جیسی ہے وہ آکھ سکتی ہے نہیں وہ قرآن کے خلاف بکواس کرے کیوں قرآن نے کہا یہ تم جیسی نہیں ہے ہائے ہائے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے کیوں اس رات قرآن نازل ہوا ہے عقل کے اندھو جس رات قرآن نازل ہوا ہے وہ باقی راتوں جیسی نہیں ہے جس بندے پہ نازل ہوا ہے وہ تم جیسا کیسے ہو سکتا ہے حیدری بس ختم قرآن ہے قرآن کا وارث نہیں ہے بولو ہے نا اب بھی موجود ہے یا نہیں ساجد بھائی بس میں تھوڑی محنت کر کے اب ہے وارث موجود ہے کیا دلیل ہے ظفر بھائی بھی پڑھ رہے تھے آپ بھی روایاں پڑھ رہے تھے موت زندگی زندگی موت زندگی موت موت جسے آپ گزار رہے ہیں اسے زندگی نہیں کہتے زندگی اسے کہتے ہیں جس کو موت نہ آئے کہ سنے آنے زندگی اس نوات ہے جنہوں موت نہ آوے انہوں تو موت ہے راجے لے ٹور گئے ہو جلے اتھو اگا میں نا بات موت کا ہی نہیں ادھلے قبرستان میں نے رسول خدا کیا کہا کہ سلام کرو انہیں نا سلام کرنا مستحب ہے سلام دا جواب دیمنا واجب جیسا تے کرندے پہ سلام انہوں نے جواب دیتا ہے یا کوئی نہ دیتا ہے ساڑھے سلام دی انہیں آواز سن لئیے انہوں نے جواب دی کہیں آواز سنی ہے
اور تسیں دسو ان دونوں میں زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے؟ ہائے 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 سادے بھائی میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا ہوں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ ہی بتائیں زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے؟ اسی لیے ہم ہر مجلس میں اور ہر نماز میں اور جمعے کے بعد یہاں پہ راجے والی میں کھڑے ہو کر مدینے کی طرف منہ کر کے نبی کے اوپر درود و سلام پڑھتے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں جس کے اوپر ہم سلام بھیج رہے ہیں وہ مردہ نہیں ہے، وہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ قرآن دا جو وارث موجود ہے اے جسم لوگ آتے ہیں اگر وہ ہے 12ویں سرکار تے نظر کیوں نہیں آندا؟ راجے والے اے جسم روح ہے یا کوئی نہ ہے؟ اس کا دٹھی ہے بولو نہیں نا منیندے کیوں ہو؟ جدہ دٹھا ہی نہیں منیندے کیوں ہو؟ اصلا سارے کو ایک دلیل ہے، اس روح دی ایک دلیل ہے، کیڑی 5 فٹ جسم کبھی حرکت ہی نہ کرتا اگر اس کے اندر روح نہ ہوتی۔ اب کون سمجھا جب 5 فٹ جسم ایک روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اتنی بڑی کائنات روح کے بغیر زندہ کیسے رہ سکتی ہے؟ ہائے ہائے اس جسم دی روح کو اللہ کا امر کہتے ہیں، کائنات کی روح کو صاحب الامر کہتے ہیں۔ جلے جسم میں روح نکل دی نا تو ساتھ ہو مر گیا انہیں جدائی اے موت انہیں نا جسے جسم سے روح جدا ہوئے تو سیا کہ موت۔ اتھائی میرے ایک سوال ہے تیس جملے دا مزہ لو جسے جسم میں روح نکل دی ہے جسم کی دے بہندہ مٹی ہے مطلب جدو آیا ہے جدو آیا ہے ہر چیز اپنے اصل طرف اے آئی مٹی چو ادائی کیا روح کی دے گئی جدو آئی جسم جدو آیا روح جدو ادائی انہا دعائیں چون ایک کو فنا ہے ایک کو بقا ہے۔ آئے ہائے تیرے سننا ہے بیٹھے ہو میں پہلے یہ کہا وقت زیادہ کرنا ہی نہیں ایسے جو چل کے آنے ہیں سادت بھائی جو چل کے آنے مولا تو بہت ہی زبردست قصیدہ خان ذاکر ہیں تو ساڑی لوگ عزت کریں دے سردار اللہ نواز خان اللہ انہوں نے عزت کی اضافہ فرماوے پیچھے مدے انہیں ہیں گیٹا کھلندہ ملدہ سینے نہ لیندہ بہندہ جلے وینے ہیں پتنی ساڑی توقع تو زیادہ ساڑی نیاز دے دیندہ چوشی سارے لوگ ساڑی عزت کریں دے سانو بھی چاہی دا اصلی اتنا سفر کر کے گھنٹہ نہ دیوائیں تو 2 منٹ تک کام دے دے بھی صحیح وہ چیز حلال کر کے میں نہیں تو ہر کسی دا اپنا انہاں کسی دے رنگنا تو میں گلنا دے رنگنا ہر کسی اپنے رنگ نال پیغام دے منا ہون جسم گیا مٹی ہے روح دے پرواز کر گئے انہاں دعا جو ایک انہوں فنا ہے تو ایک انہوں بقا ہے اے جسم فانی ہے روح باقی ہے اے مٹی جلے مٹی جو ویسی نا اے مٹی بانا ویسی مٹی گوشت شکل صورت ختم اب پتہ نہیں چل رہا ان میں وزیر اعظم کون تھا چھاپڑی والا کون تھا ہائے ہائے سردار کون تھا غلام کون تھا ختم سب کچھ ختم مگر روح باقی ہے کیوں روح باقی کیوں ہے سب نے یہی کہا کہ روح اس لیے باقی ہے کہ وہ اللہ کا امر ہے اللہ کا امر ہے اس لیے باقی ہے اور آجے آلو اب کون سمجھائے کل کے اندروں کو جب اللہ کا امر فنا نہیں ہو سکتا اولے الامر کیسے فنا ہو سکتا ہے 1400 سال سے 1200 سال سے 1300 سال سے اب بھی موجود ہے بس آخری بات یہ حدیث ہے نا یہ محمد تین نہ بنا وہاں تو کائنات دی کوئی چیز بھی نہ بنا وہاں حضور تو چلے گئے کائنات باقی کیوں ہے توجہ میں مثال سے دے ماں اگر میں تو جلدی سعادت بھائی کر رہیں دے بیٹھے اسی سارے لوگ مجلس واسطے آیا ہے نا غرض مجلس ہے نا تسی مجلس واسطے سعادت بھائی مجلس واسطے میں مجلس واسطے ممبر مجلس واسطے سپیکر مجلس واسطے ادھریاں ہر چیز کیمرہ سب کچھ مجلس یہ مجلس ختم ہو گئی سی تو سہتے ہو سو
اسا حسین سپیکر ہو سی ممبر ہو سی کچھ بھی نہ ہو سی. کیوں؟ یہ سب تھا مجلس کے لیے. مجلس ختم سب کچھ ختم. یہ زمین آسمان دریا سب کچھ یہ تو محمد واسطے محمد تو چلے گئے اعلان زبان. وقت کائنات باقی کی عقل کے اندھو زمین اور آسمان چاند اور ستاروں کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے. اگر پہلا محمد چلا گیا ہے تو آخری محمد موجود ہے جو صورت اور سیرت میں پہلے جیسا لگتا ہے. اس کی صورت بھی اس جیسی ہے, اس کی صورت بھی اس جیسی ہے, اس کی سیرت بھی اس جیسی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے اس کا نام بھی محمد تھا, اس کا نام بھی محمد ہے. بس ختم. اب آپ لوگ جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے دعا منگتے ہو نا جو مولا تیرا جلدی ظہور ہوئے. بس پیغام تے میں ممبر دے منگتے ہو نا دعا جو مولا دی زیارت دیکھنا میں تیرے جو مولا تیری زیارت تو مشرف ہوئیے. بسم اللہ ہو سارے منگتے ہو نا دعا. دیکھو میں دے دیتا انہیں نا انتظار ہے نا کدی سوچیا ہے جو امام دی زیارت دی ملاقات دی پہلی شرط کیڑی ہے؟ بس ختم. جیڑے پہلے سننے واسطے آئے ہو میں پہلے بھی عرض کیتا ہے جو ہر شاید ایک روح ہے, روح تو بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہندی. میں جتنی تقریر کر آیا نا یہ جملہ میری پوری تقریر دی روح ہے. نہیں دعا منگنا مولا تیرا جلدی ظہور ہو گئے, مر گئے ہیں, اجڑ گئے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, مولا زیارت کرا. اے بزرگاں تو معافی مانگ کے کیونکہ انہوں نے میں پترا تو سارے پتہ ہوں اس لیے دڑھامنا ہوں یہ چیز دڑھامنی ہوں یہ مطلب یہ نہیں کہ تمہیں پتہ نہیں. فرمان ہے کہ دڑھایا ہو زنگ نہ چڑھونے ذہنہ دے. کدی تسی سوچیا ہے جو امام دی زیارت دی پہلی شرط کیڑی ہے؟ مجلسہ کرانا آسان, جلسے کرانا آسان, مجلسہ پڑھنا آسان تے سننا آسان, عمل کرنا وہ مشکل ہے. امام دی زیارت دی پہلی شرط جیڑی علماء نے لکھی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے رزق حلال کھاؤ. ایک منٹ رہ گیا میری تقریر کو. جیڑے لوگ زیارت گئے کم المقدس بی بی دے حرم دے اندر ایک مسجد ہے جنہیں نام ہے مسجد اعظم, اتھا ایک ویز تقریر کی تھی اور اسی یہ جملہ کے ساتھ بھائی اگر تسا امام دی زیارت چاہتے ہو تو پہلی شرط ہے رزق حلال کھاؤ. سامنے ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہے, جی بیٹھے ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہے, ویز دے ادھو گل نکلیے بچے دے سینے چ بہ گئی, سیدھا گھر آیا. پیون والا بابا اے دس تے اپنے مال وچ زکات کڈھیے؟ جڑے میرے سننے واسطے آئے ہو اس کہ نہیں, اس کہ بابا پتہ آج تو بعد میں تیرے گھر کھانا نہ کھاسا. اس کہ بچہ ضد کریں دا پہ بھوک لگ سی تے انہیں کھاسی. جلے شام ہوئی نا تو ادھر سامنے کھانا رکھیوں نے اس پیو والے پاسے ڈٹھا تے ماں لے پاسے ڈٹھا رکھیوں. میں نے توڑا کھانا نہیں چاہی دا, میں نے میرا امام چاہی دا. میں بہت جلدی کریں دا بیان پر حیدری انہاں کہا یہ تو مر ویسی بھوکتوں آخر والد ہے نا, پیار تو ہے نا, اولاد ہے. انہاں کہا بچہ ایک کم کریں بہت جلدی کریں دا بیان, ایک کم کریں کیڑا؟ اگر انہیں ساڑھی جیڑی جائیداد ہے نا انہیں میں تقسیم کرنا, جیڑے تیرے حصے دی نا میں تینوں دینا, تو خود کما خود انہیں پاک کر تو خود کھا. اس کا میں نے کوئی اعتراض نہیں. زمین مل گئی, بہت جلدی کریں دا بیان. قومی شہر دے باہر ساوے جاؤ نا اتھے دی زمین دا حصہ آیا, جتھے دی زمین آئی نا اتھائیں ایک امام زادے دی مزار ہے. امام زادے تو کہ مراد ہے کسی امام دا بیٹا, کسی پوتا, نواسا, اس طرح امام زادے گاندھی مزارن. اتھے ایک امام زادے دی مزار ہے جڑا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی اولاد جو ہے. میں بہت جلدی کریں دا بیان, ایک کام کریں دا کھلوتا اپنے اس بھائی زمین ہے تسی کئی آتے ہو نا اس نال کام کریں دا کھلوتا ہے تے ایدھی نگاہ پائیے اس امام زادے دی مزار دے اندر کیا ڈٹھا سو جو دو نورانی ہستیاں آئی ہوئی ہیں. اس بیلچہ اٹھائیں چا رکھیا, اندر گئے سلام کیتا, انہوں نے سلام دے جواب دیتا. اس بچے آکھیا تو سمجھ مسافر لگتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. بچے آکھیا تو سمجھ سید لگتے ہو؟
انہاں کہ ہاں اس آگے تُسا مسافر بھی ہو تو بات سید بھی ہو تُسا ہو مہمان میں ہم میزبان میرے واسطے کوئی حکم ہوئے تو میں حاضر ہاں جڑے دو ہستی آئی ہیں نا ایک دا چہرہ ذرا زیادہ نورانی ہے جن دا چہرہ ذرا زیادہ نورانی ہے نا کتاب اللہ دا اس کا بچہ اور کوئی حکم نہیں اے جڑے امام زادے دی سے زیارت کرنے آیا ہے نا تو اس دی زیارت پڑھ بچہ چھوٹا جی ہے بچہ کیا میری تو اتنی ایج ہی نہیں میں تو پتہ ہی نہیں میں تو پڑھ بھی نہیں سکتا اس لئے دورانی شخصیت جڑی ہے نا اس آسمان والے پاسے ڈٹھا تے اپنا ہاتھ بچے دے سینے تے رکھیا آسمان والے سے ویکھیا کہ اللہ تینو ساڈے علم دا واسطے اس بچے دے سینے نو علم نال بھر دے اور وہ ہستیاں غائب ہو گئی بچے دے سینے علم ٹھاٹھا مریندا پیا ہا دوڑا کون شہر دی طرف لوگو آؤ میرے نال بیسو مباحثہ کرو میرے کو قرآن سنو سارے لوگ آ گئے سارے بزرگ آ گئے مراج عظام آ گئے مجتہد آ گئے سوال و جواب شروع ہو گیا سب سے بچہ جیت گیا ایک مرجع آگے بڑھا اس نے کہا بچہ تیری تو اتنی ایج ہی نہیں ہے تیری تو اتنی عمر ہی نہیں ہے یہ سب کچھ تو نے کہاں سے حاصل کیا ہے بچہ بھرے مجمع میں کھڑا ہو گیا اس نے کہا لوگو حکم مانو یہ سب کچھ میں نے رزق حلال سے حاصل کیا ہے میں نے رزق حلال کھایا ہے میرے امام نے مجھے وہ انعام دیا ہے میرا امام پہلے سے بہت دکھی ہے ہن سانو نہیں چاہیے جو اسا اپنے امام نے دکھا بھی ہے اسا اپنے امام دی ریت ہے بس ایک جملہ تبرکن میرے امام دے سینے دے وچ اپنے دادی زہرا دا غم موجود ہے اپنے دادا حسین دا غم موجود ہے یہ تھوڑا غم ہے جو مسلمانہ اپنی نجس لاشا دفن کر لیاں تے رسول دے پوت دی لاش انہی پئی آئی علامہ حسین با جاڑے دے جملے نو فرمیندے ہوندے آن جو غریب دی گردن دا خون اجن باندھ نائی ہویا جو فوج خیمے سے داخل ہو گئی آئی تو سنڈے راندے ہو نا جو ایک خیمے نو آگے لگی تھی بی بی دوئے خیمے دی گئیاں دوئے نو آگے لگی بی بی تریے خیمے دی گئیاں علامہ نقل صاحب فرمیندے ہوندے آن این نائی چما پاسیوں آگہائی درمیان گلشن بطول دی نازے کلیاں ہاں ساری بی بی اس خیمے جا گئیاں جتھے دوڑا بیمار امام سوت ہو جائے اس نے میری بی بی آکھیا او میرا مفتی اسلام بیٹا او میرا قاضی شریعت بیٹا ذرا جاگ جیرے سجاد دی حق پھلیے نا تو نگاہ پہ سے بھوپی دے سر دے ہوتے فرمایا بھوپی ماں یہ دس تیری چادر کی رہ گئی ہے فرمایا تیرے بابے دا قاتل چادر لے گیا تیرے کو مسئلہ پوچھے نہیں ہیں جال کے مر میں نہ آئی خیمیہ جو نہیں گل ہوئے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین